السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوری کے ساتھ میں ہوں حاضر۔ ہائے ہائے، آج کل ٹائم نہیں ملتا، بہت مشکل سے ہارر سٹوری بناتی ہوں دوستو۔ بہت مصروفیتیں، بہت بارشیں ہے، بہت گرمی ہے، بہت زیادہ ہوا رکی ہوئی ہے، اور جو ہے نا ٹھنڈی ہوا کے لیے ہم ترس رہے ہیں، اور کبھی کبھار تو آ بھی جاتی ہے سمندری ہوائیں کراچی میں، لیکن آج کل بہت گرمی ہے دوستوں۔ میں اسی لیے میری طبیعت سیٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میں بہت کم ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن کر رہی ہوں۔ اس وقت جو ہارر سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایک پرینک، ایک سمجھے کہ ایک لڑکے نے لڑکے کو فون کر کے، یعنی لڑکی بن کے اس کے ساتھ ایک پرینک کرنا تھا، تو اس میں ایک ہارر واقعہ بھی پیش آیا دوستو۔ ہمارے علاقے میں سوات میں یہ ہوا تھا کہ ایک وہ وائس چینجر، خیر میں نے تو آج تک یہ نہیں دیکھی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یار وائس چینجر سے آپ کی جو وائس ہے وہ چینج ہوگی، لڑکی یا لڑکے کی آواز میں بدل سکتی ہے، آپ جس آواز میں بدلنا چاہے۔ تو ہمارے گاؤں میں یہ ہوا تھا کہ ایک لڑکے نے اس طرح کیا کہ ان کا ایک کزن جو کہ بہت زیادہ ہینڈسم اور بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، خود کو زیادہ شو جو نہیں کرتا، شو پیس وغیرہ اس طرح، تو اس دوسرے لڑکے نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ پرینک کھیل کے اس کا جو ہے یہ والا جو یہ جو لوگوں کو بہت زیادہ غرور کرتا ہے اور بہت پراؤڈ خود پہ فیل کرتا ہے، اس کا یہ غرور تو میں خاک میں ملاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک اور نمبر، لوگوں کے ساتھ 2-3 نمبر ہوتے تھے، اب تو بہت حالات اسٹرکٹ، اب تو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ایک ہی نمبر آپ کو مل سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں یہ تھا کہ موبائل نیا آیا تھا، تو لوگ 3-4 کبھی زونگ، یو فون، ٹیلی نار، کوئی بھی نمبر بہت آسانی سے وصول کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ ایک نمبر جو ہے اس نے کسی بھی کنیکشن کا اس نے ڈھونڈا تھا، اور پھر کیا کیا اس نے کہ اس نمبر سے اپنے اس کزن کو وہ لڑکی بن کے تنگ کرتا تھا۔ پھر دونوں میں اس جو ہینڈسم لڑکا تھا اس کو اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا نا کہ یہ لڑکا جو فون کرتا تھا دوسرے لڑکے کو لڑکی بن کے، یہ چھت پہ جاتا تھا گھر والوں سے چپکے سے، یعنی رات کے ٹائم یہ کھیل کرتا تھا۔ تو یہ چھت پہ گیا، اور جیسے ہی اس نے اس کے ساتھ پرینک کے اسے فون کیا اور ایک لڑکی بن کے اس سے باتیں کی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ ہوا تھا کہ اس معاملے کو چلاتے ہوئے 5-6 مہینے ابھی ہوئے تھے، اور میں جیسے ہی اوپر چھت پہ ایک کمرہ تھا ہمارا، تو میں اس کمرے میں باتیں کرتا، تو میری امی اکثر مجھے روکتی تھی کہ تم رات کو وہاں کیا کرتے ہو؟ تو مجھے تو پتہ تھا کہ میں کیا کرنے جاتا ہوں، لیکن امی سے میں کہتا کہ ویسے ہی بس دوستوں سے گپ شپیں مارنے کے لیے وہاں جاتا تھا۔ میں نے کہا یار اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا، وہ ایک اسٹور روم کے طور پہ یوز ہوتا ہے، تم مت جایا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے امی کی بات کو جو ہے اگنور کیا، اور میں اس کمرے میں گیا، اور میں نے اس کے ساتھ باتیں بھی کی، اور میں جیسی ہی واپس پلٹا نا، اور اسٹور روم سے نکل کے میں نے جیسی دروازہ بند کرنا چاہا، تو میں نے جیسی یہ دروازہ بند ہو رہا تھا نا، میں خود بند کر رہا تھا، تو ابھی تھوڑا سا باقی تھا، ابھی پورا بند نہیں تھا، میں نے کسی کو دیکھا اس کمرے میں، سایہ جیسے گزرا، تو میں نے اچانک دروازہ کھولا، جو کہ کوئی نہیں تھا، لیکن ایک لڑکی کی آواز تھی، یعنی میری ہی آواز، جس وائس چینجر پہ میں آواز لگا کے اس سے باتیں کرتا تھا نا، وہی آواز تھی، اور یہ آواز اسٹور روم کے واش روم سے آ رہی تھی۔ تو میں اسٹور روم میں انٹر ہوا، اور اسی طرح لڑکی کی آواز میں باتیں ہو رہی تھی، اور جو باتیں میں کرتا تھا اس لڑکے سے وہی باتیں ہو رہی تھی۔ تو میں کافی ڈر گیا، اور میں واش روم کی طرف گیا، کیونکہ اس میں ایک چیز پہ صرف ڈر گیا کہ یہ شاید جو میرا کزن ہے جس کو میں تنگ کر رہا ہوں، شاید وہی اس اسٹور روم کے واش روم میں موجود ہے، اور اب وہ میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے، یعنی اس کو پتہ چل گیا ہے۔ تو میں آہستہ آہستہ واش روم کے جیسے ہی قریب آیا، اور میں نے دروازہ کھولا، باقاعدہ لڑکی کی آواز آئی تو میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، تو کرسی پر، واش روم چونکہ یوز میں نہیں تھا، اس میں چیزیں پڑی ہوئی تھی، ایک ٹوٹی پھوٹی چیئر بھی اس میں تھی، اس چیئر پہ کوئی بیٹا ہے، اور اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھا ہے، تو میں سمجھا کہ میرا ہی کزن ہے، اور میں نے اس سے جیسے ہی چادر ہٹانا چاہا، تو پیچھے سے جیسے کوئی بھاگا ہو میرے پیچھے سے، تو میں نے اچانک پیچھے دیکھا جیسے کوئی کمرے میں بھاگا ہو کونے پہ، اور میں اس کی طرف جیسے ہی میری
پوری کنسلٹیشن، پوری اٹریکشن اس پیچھے والی گزرنے والی شیڈو پہ ہوئی نا، تو میں نے ڈائریکٹ جیسے ہی دوبارہ سامنے دیکھا کرسی پہ کوئی نہیں تھا. یہ سین ایسا تھا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ چھوٹا سا واش روم تھا اور یہ جو بندہ یا بندی چیئر پہ بیٹھا تھا وہ کہاں گیا، اور چھوٹے سے واش روم میں کہاں گیا، اور جو میرے پیچھے بھاگا تھا اگر وہ تھا تو پھر سامنے کون بیٹھا تھا، کیونکہ وہ تو بعد میں بھاگا نا. پہلے تو میں اس چیئر پہ بیٹھنے والی عورت یا شاید جو بھی تھا جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھا تھا اور عورتوں کی آواز میں باتیں کر رہا تھا، وہ تو میرے سامنے تھا، تو وہ کہاں گیا. میں نے تو اس کے بعد پیچھے دیکھا کہ کوئی بھاگا ہے، میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے. میرے رونگٹے اسی وقت، یعنی ایک وائب سی آتی ہے آپ کو، میرے رونگٹے کڑے اور میں بھاگتے ہوئے میں گر پڑا، اور مجھے نہیں پتا کہ کس چیز سے میں ٹکرائی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور میں کسی چیز سے ٹکرایا. امی لوگوں نے یہ کیا تھا کہ پورے اسٹور روم کو صاف کر کے وہ جو ٹوٹی پھوٹی چیز تھی وہ واش روم میں بند کی تھی. وہ کمرہ بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، وہ جو اسٹور روم تھا جو ہماری چھت کے اوپر تھا، اور اس کا فرش یعنی نمی والا فرش نہیں ہوتا جہاں نمی زیادہ ہوتی ہے، ایسا فرش تھا اس کا، اور کپڑا بالکل صاف ستھرا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میں نے ایک چارپائی رکھی تھی جس میں بیٹھ کے میں اپنے دوستوں سے گپ شپیں لگاتا تھا، تو وہ مجھے بہت پسند آتا. تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، چارپائی سائڈ پہ تھی، لیکن میں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی، اور میں پھر اٹھا اور بھاگتے ہوئے میں دروازے پہ آیا. لیکن اس بار جب میں دروازے پہ آیا تو پیچھے سے تالیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی، اور میں نے پیچھے بغیر دیکھے، مجھے پتہ تھا کہ اب دیکھنا نہیں چاہیے جو ہے بس another something. تو اس نے دروازہ کھولا اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پہ بھی گر پڑا، اور اس نے کہا کہ میں ایک سیڑھی بھی نہیں اترا بلکہ مجھے کسی نے اس طرح دھکا دے دے کے نیچے جو ہے دھکیلا تھا، اور میں مطلب دھکیلتا جا رہا تھا کیونکہ میری پاؤں پھسل گئی تھی، لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے پیچھے سے دھکیل رہا ہے. اور میں آخری اس پہ آئی سیڑھی پہ، اور جیسی رات کا ٹائم تھا، میری امی لوگ سب سو رہے تھے، میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا نا، میں نے ویسے ہی اوپر دیکھا تو میں نے کوئی سایہ دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا اوپر سے ہی. جو چھت تھا نا، میں نے اس کی طرف دیکھا نا، اس کا جو بلکونی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا. لیکن میرے پاؤں سے اتنا خون بہہ رہا تھا، یہ چیز کیا تھی جس سے میری پاؤں ٹکرائے اور وہ اتنی زخمی ہوئی. صبح ہونے پر میں نے کسی کو بغیر کچھ بتائے اوپر گیا اور اسٹور روم میں دیکھا، وہاں تو کوئی اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں گیا کیونکہ اس وقت میں بہت جلدی میں تھا، ڈر گیا تھا، میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، بھاگتا رہا. تو میں سوچ رہا تھا شاید کوئی ٹیبل وغیرہ تو پڑا ہوگا جس سے میں ٹکرایا ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے 2-3 دن اپنے اس دوست سے بات نہیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں پرینک کر رہا میں اس اوپر والے کمرے میں کرتا تھا، اور اس میں ڈر گیا تھا، اور اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا اس بات کا. اس کی امی بھی کہتی کہ بہت دنوں سے یہ مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن یہ اوپر نہیں جاتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل تو تم اوپر ہی نہیں جاتی. تو اس نے کہا پہلے تو تم کہتی تھی کہ اوپر مت جاؤ، اب جب میں نہیں جا رہا تو کہہ رہے ہو آج کل تو تم نہیں جا رہی. تو اس نے کہا کہ میری امی ہنس رہی تھی کہ اچھا چلو شکر ہے کہ اب تم میری بات ماننے لگے ہو اور نہیں چلتے. میں نے کہا ویسے امی تم نے کیوں کہا تھا کہ اوپر مت جاؤ؟ تو اس نے کہا کہ میری امی نے جو واقعہ مجھے سنایا وہ میرے والے واقعے سے بھی خوفناک تھا. میں نے کہا کہ میں اوپر کپڑے سکھانے لے کے گئی تھی، جون جولائی اس طرح سخت گرمیوں کا موسم تھا. تو میں نے جیسی بالٹی رکھی نا، اور میں نے جیسی ہی کپڑے تار پہ مطلب جیسی ہی لٹکا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یار یعنی میں جس تار کو بھر رہی تھی اس کے پیچھے دوسرا تار ہوتا تھا، وہ کسی نے خود بخود بھر دیا تھا اسی کپڑوں سے. میرے والی جو بالٹی تھی وہ خالی تھی. تو میں حیران تھی، بہت دیر تک وہاں دھوپ میں کھڑی تھی کہ شاید میں نے کی ہوگی، لیکن چونکہ عورتیں زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اپنی دنیا میں اپنے خیالوں میں گم ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ شاید مجھے پتہ نہیں چل گیا ہوگا، اور میں نے کپڑے جو ہے وہ خود تار پہ لٹکائے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. اس نے بالٹی اٹھائی اور کہتی ہے کہ میں نیچے آئی تو میری بیٹی جو اس کی بہن تھی نا، اس نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی کپڑے سکھائے بھی. تو مجھے اور بھی شک ہوا کہ ہاں یہ سوچ تو مجھے اوپر بھی آیا کہ یہ دوسرا تار میں نے کیسے بھر دیا. خیر وہ بات بھی ختم ہو گئی. تو اس کی امی نے کہا کہ اسی طرح 3-4 دفعہ جب میں اوپر صفائی وغیرہ کے لیے جاتی تھی تو جو واش روم ہوتی تھی جس میں ہم نے ٹوٹی پوٹی چیزیں رکھی ہے، بچوں کی سائیکلیں وغیرہ، یہ چیئر وغیرہ، وہاں سے آوازیں آتی تھی.
جیسے کوئی اندر ہے، تو میں دروازہ کھولتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، پھر میں دروازہ بند کرتی، پھر میں صفائی وغیرہ جھالیاں وغیرہ صاف کرتی تو مجھے آواز آتی کسی چیز کی یا سائیکل کی یا چیئر کی، یا کسی نے پٹاخ سے مارا ہو، تو مجھے اس لیے وہاں ڈر لگتا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور پھر ایک دن میں اسی طرح کپڑے دھو کے تار پہ لٹکانے گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ تار پہ کوئی لڑکی اپنا مطلب اس طرح اپنا چن جو ہوتا ہے، ہمارا جو چن ہوتا ہے توڑی، یہ رکھ کے مجھے سوچ میں گھومی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی، تو پہلے تو میں ڈری کہ شاید یہ جو ہے ہماری پڑوسیوں میں سے کوئی اوپر چھت کے ذریعے اس طرح ہمارے جو گاؤں کی چھتیں وہ ایک دوسرے سے ملی جلی ہے، وہاں سے کوئی آئی، لیکن پھر وہ ہنستی ہوئی بھاگتے ہوئے اور اسی طرح جو اس لڑکے نے کہا کہ کلیپنگ ہو رہی تھی میرے پیچھے، کلپس کرتی ہوئی اس کمرے میں انٹر ہوئی۔ اور یہ آنٹی کہتی کہ میں اس کے پیچھے جیسی ہی انٹر ہوئی کہ کون ہے بھئی ہمارے گھر، تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کمرے میں نہ واش روم میں، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اور بس یہ سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا جو کہ بہت مختصر الفاظ میں اور زیادہ ہارر کریٹ نہیں کی میں نے۔ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دن کا ٹائم ہے، اور اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔